سماوات اس کا ذکر کرتی ہیں، زمینیں اس کا ذکر کرتی ہیں، شمس و قمر اس کا ذکر کرتی ہیں، ملائکہ اس کا ذکر کرتی ہیں، جن اس کا ذکر کرتی ہیں، انسان اس کا ذکر کرتی ہیں، جمادات اس کا ذکر کرتی ہیں، نباتات اس کا ذکر کرتی ہیں، حیوانات اس کا ذکر کرتی ہیں، مگر فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ میں سب سے پہلے رب کائنات اس خاتم النبیین کو ابدیت کا صلہ دیتے ہیں جب مقام کعبہ حسین پر تاجدار مدینہ پہنچتے ہیں تو خالق کائنات نے فرمایا کہ یا محمد ان ربک یصلی، آقا علیہ السلام نے مسجد حرم کو چھوڑا، اس حال میں کائنات اللہ کا ذکر کر رہی تھی، آپ نے مسجد اقصی کو اس حال میں چھوڑا، کائنات اللہ کا ذکر کر رہی تھی، سماوات کو اس حال میں چھوڑا کہ ملائکہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، سدرۃ المنتہا کو اس وقت چھوڑا جب فرشتے اس رب کا ذکر کر رہے تھے، مگر مقام اعلیٰ حسین پر جب آقا پہنچے ندا آئی کہ یا محمد ان ربک یصلی، اے محمد ٹھہر جاؤ، آپ کا رب آپ پر درود پڑھ رہا ہے۔ یہ کیا تھا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ آقا نے اتنا ذکر کیا، اتنا ذکر کیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، رب نے اپنے حبیب کے ذکر کو زمان و مکان کی حد و سیما برا کر دیا۔ اب یہ دستور خداوندی ہے، جو اس کا ذکر کرتا ہے، جو اس کی یاد میں رہتا ہے، جو اس کے کام میں رہتا ہے، جو اس کے فریضے میں رہتا ہے، رب اس کو بلند کرتا ہے۔ اس رب کائنات نے شہنشاہی بغداد کو بلند کیا، اس رب کائنات نے بابا فرید کو بلند کیا، اس رب کائنات نے داتا علی حجویری کو بلند کیا، اس رب کائنات نے مجدد الفسانی کو بلند کیا، اس رب کائنات نے شیر وانی کو بلند کیا، اس رب کائنات نے تاجدار گولڈا کو بلند کیا۔ بنیاد کیا تھی؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بندے تو میرا ذکر کر، جب تو میرا ذکر کرے گا میں لوگوں کی زبانوں پر تیرا ذکر کروں گا، پھر لوگ اس کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر اس صدی میں وہ شخصیت آئی جس کو اقبال کہتے ہیں نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرجوش، یہی ہے رد سفر میر کارواں کی۔ کوئی شخصیت آئی تو اس نے فہم من کا حاصل کیا، کوئی شخصیت آئی اس نے حدیث کے اندر درد حاصل کیا، کوئی شخصیت آئی اس نے تفسیر کے اندر اپنی صلاحیت کا لوہا بنوایا، کوئی شخصیت آئی اس نے فلسفہ اور منطق کے اندر اپنی صلاحیت کے جوہر دکھائے، کوئی شخصیت آئی اس نے فن کتابت کے اندر اپنے لوہے بنوایا، کوئی شخصیت آئی اس نے روحانیت کے اندر اپنے مقام کو پیدا کیا، مگر قربان جائے قائد ملت اسلامیہ کی ذات پر اور ویسے ڈاکٹر محمد طاہر مقادری کی ذات پر
تمام علوم کے اندر ملکہ عطا فرمانے والا وہ شخصیت اس کائنات کی ہے۔ پھر کیا ہوا کہ جب شخصیت نے دین کا کام کیا، دین کے ہر شعبے کا کام کیا، اور اس کام کا اللہ نے صدا کیا دیا، کیا یہ حافظ آباد کی سرزمین پر ڈاکٹر طاہر قادری کا ذکر ہے؟ کیا یہ لاہور ماڈل ٹاؤن کی سرزمین پر؟ نہیں، یہ جنگ سے اس کے مستوی کا قافلہ چلا، اور یہ قافلہ اس قدر پرخلوص تھا، اس قدر روحانی جذبات سے معمور تھا، یہ قافلہ چلا، لوگ ملتے گئے۔ آج کائنات کے گوشے گوشے کے اندر قائد ملت اسلامیہ کی آج تقریب منائی جا رہی ہے۔ اس دنیا پوری دنیا کے اندر لوگوں پیغام دے، لوگوں کی شخصیات سے عقیدت ان کے مرنے کے بعد جاتی ہے، لوگوں کی عقیدت ان کے مرنے کے بعد جاگتی ہے، ان کے مشن کو لوگ ان کے جانے کے بعد سمجھتے ہیں۔ مگر یاد رکھو مستقل انقلاب کا مشن کہ اس خطے کے اندر مستقل انقلاب کا راز ہو، اس کا سویرا طلوع ہو، یہ قائد ملت اسلامیہ کی فکر ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ایک ایسا نظام ہو جس میں ظلم و ستم نہ ہو، تشدد نہ ہو، تعصب نہ ہو، جہالت نہ ہو، بدامنی نہ ہو، دہشت گردی نہ ہو، بے انصافی نہ ہو، بلکہ تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال قبل جو ریاست مدینہ قائم کی تھی، اس ریاست مدینہ کا عکس یہ ملک پاکستان بن جائے۔ ہمیں اس انقلاب کے نعرے پہ لبیک کہنا ہوگا، اور یہ میں بات اصل میں شمس کہتا ہوں، لوگوں سارے نظاموں کو آزمایا گیا، ساری شخصیات کو آزما دیا گیا ہے، اب تمہارے پاس مستقل انقلاب کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ تم جس نظام کو آزماؤ گے تمہیں اس کے اندر سکون نہیں ملے گا، جس بھی نظام کو آزماؤ گے تمہیں وہاں خرید در ہوتا نظر آئے گا، امیر در ہوتا نظر آئے گا، مگر اگر تم نے مکین حکومت خزرہ کے نظام کو اپنا لیا تو اللہ پاک تمہاری دنیا اور آخرت کو بہتر فرمائے۔ وما علیہ السلام۔ بہت شکریہ محترم مقام پروفیسر محمد اکرم چشتی صاحب، انتہائی افتخار کے ساتھ آپ کے اور میرے قائد کی جو خدمات ہیں ان کو خراج تحسین پیش فرما رہے تھے۔ اب میں